ناظرین کراس چیک میں خوش آمدید. میں ہوں اویس توحید. دنیا کا معروف سائنسدان ہو یا کھلاڑی، فنکار ہو یا ادیب، قوموں اور نسلوں کے لیے مذہب سوچ، فکر اور رنگ و نسل سے بالا تر ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالسلام دنیائے سائنس کی معروف شخصیت، نوبل انعام یافتہ، بدقسمتی سے تاریخی طور پر ناانصافی کا شکار. اب جب حکومتی سطح پر خدمات کا اعتراف تو متنازع بنانے کی کوششیں کیوں؟ خیبر ایجنسی میں آثار قدیمہ اور ماضی کی تہذیبوں کا خزانہ دریافت. قدیم غاروں پر ہونے والی نقشکاری اور پینٹنگز کی دریافت تعلق بدھا دور اور زمانہ قدیم سے. کیا عسکریت پسندی سے متاثر قبائلی علاقہ آثار قدیمہ کی دریافت کے بعد سیاحتی مقام بن پائے گا؟ فضا میں تیرنے والا، چیلنجز اور خطروں سے کھیلنے والا پیراگلائیڈر، چترال کے شاہی خاندان کا فرہاد بدقسمت طیارہ حادثے میں چل بسا. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور یادیں چھوڑ گیا. ناظرین، سائنس کی دنیا میں پاکستان فخر سے نام پکار سکتا ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا، جو 20ویں صدی میں تھیوریٹیکل فزکس یعنی نظری طبیعیات میں دنیائے سائنس کی نمایاں شخصیت رہے ہیں. 1979 میں نوبل انعام حاصل کیا. فخر کی بات ہے. اس وقت پاکستان میں فوجی عامر ضیاء الحق کا دور تھا. ملک بھر میں حکومتی سطح پر اسلامائزیشن کا دورہ تھا. ڈاکٹر عبدالسلام، جن کا تعلق احمدی فرقے سے ہے، ریاستی سطح پر پذیرائی سے محروم. دراصل پورا ملک رہا محروم. دہائیاں گزر گئیں. اب گزشتہ دنوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں واقع نیشنل سینٹر فار فزکس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر آف فزکس رکھنے کی منظوری دی. فیصلے کی ہر سطح پر پذیرائی، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، قوم کے لیے فخر کی بات. لیکن کچھ روز قبل ملک کے معروف اخبار اور اس سے منسلک سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی کی تحریر شائع ہوئی. ہیڈ لائن: ربیع الاول میں ہی ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے یہ نوازش کیوں؟ ہیڈ لائن سے تاثر یوں ملتا ہے کہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کو کوئی اعزاز دینا ربیع الاول مہینے میں گویا کوئی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے. ناظرین، چاہے سائنسدان ہو یا نامور کھلاڑی یا سماجی کارکن، ان کے اپنے اپنے شعبوں میں کارناموں کا تعلق مذہب، فقہ، سوچ، فکر، رنگ و نسل سے بالا تر ہوتا ہے. یہ عظیم لوگ اعزازات کے محتاج نہیں ہوتے. قومیں اور نسلیں ان کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں اور فخر کیا کرتی ہیں. صحافی انصار عباسی صاحب نے اپنی تحریر میں اپنے طور پر حقائق پیش کیے حوالوں کے ساتھ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ڈاکٹر عبدالسلام جیسے ملک دشمن شخصیت تھے. خوب نکتہ چینی بھی ہوئی سوشل میڈیا پر. سب حیران و پریشان. نامور فزسسٹ اور کئی دہائیوں سے تدریس کے شعبے سے منسلک ڈاکٹر نیئر صاحب نے انصار عباسی کی جانب سے تحریر کردہ حقائق کو سرہن جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ انصار عباسی صاحب اپنی روایتی تنگ نظری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں کئی جھوٹی باتوں کا انہوں نے سہارا لیا ہے. ناظرین، اس اہم موضوع پر آج بات کریں گے، اور موضوع کا چناؤ اس وجہ سے کہ دنیائے سائنس کی معروف نوبل انعام یافتہ شخصیت جس کے ساتھ بدقسمتی سے تاریخی ناانصافی ہوئی، اب جب حکومت کی جانب سے تسلیم کیا جا رہا ہے تو پھر انہیں اور حکومتی فیصلے کو متنازع بنانے کی کوششیں کیوں؟ ہمارے ساتھیوں میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نیئر صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. پھر فون لائن پر جو ہے وہ اس تحریر کے خالق جو ہیں انصار عباسی صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے ہم ڈاکٹر نیئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کی جو تحریر ہے اس کے سوالات پر اگر ان کی اس میں جو تاثر آ رہا ہے اور جو جنم لے رہے ہیں سوالات، اس کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے ایک اپنی تحریر کے اندر پہلا حوالہ دیا ہے AQ خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے، ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے کہ ایک امریکی وفد گیا اور اس کے اندر صاحبزادہ یعقوب صاحب بھی تھے اور
اور جو ہے وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے جو زاہد ملک صاحب ہیں پاکستان آبزرور کے تھے، مرحوم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو لکھی تھی ڈاکٹر اے کیو خان صاحب اور اسلامی بام، تو اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ انصار عباسی صاحب موجود ہیں۔ انصار عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے یہ پہلا کتاب میں حوالہ دیا اس میں آپ نے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو ایٹریبیوٹ کیا، اور انہوں نے بقول آپ کی تحریر کے کہ انہوں نے تصدیق کی کہ ایک واقعہ ہوا تھا، امریکہ وفد گیا تھا پاکستانی، اور وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سی آئی اے کے اہلکار بھی موجود تھے، اور آپ کی تحریر میں لکھا ہے کہ ایک یہودی بھی وہاں پہ موجود تھے، جو آپ نے اقتباس لیا ہے کتاب سے جتنا میں سمجھا ہوں، اور پھر وہاں پر اسلامی بم کو لے کے جو ہے وہ کافی نکتہ چینی کی گئی، کافی غصہ ہوا، اور پھر ایک اس کے آخر میں آپ کی تحریر میں آپ لکھتے ہیں کہ جب کوریڈور سے وفد واپس جا رہا تھا تو ایک کمرے سے نکلے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اور وہ اسی کمرے میں بقول تحریر کے کہ وہ جا رہے تھے جس کے اندر اسلامی بم کا ماڈل پڑا تھا سی آئی اے اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے۔ یہی آپ نے حوالہ جو دیا تھا؟ جی بالکل، ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حوالہ تھا مرحوم زاہد صاحب کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی چونکہ ابھی نیئر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پاس۔ جی آپ سے میں بات کروں گا تو پھر میں ان کے پاس جاؤں گا۔ اچھا چونکہ یہ بیٹھے ہیں اور میں نے ان کا جو جواب تھا وہ میں نے انٹرنیٹ پہ مجھے بھی بھیجا، لوگوں نے، میں نے پڑھا، اور ظاہر ہے یہ بڑے معتبر آدمی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے ڈاکٹر اے کیو خان بھی بہت معتبر ہیں بلکہ وہ جنہوں نے جن سے میں نے جب اس سے کالم جب لکھا اس سے ایک دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس وقت جب ایک کمیٹی تھی جو اوورسی کر رہی تھی ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے، اور اس کے نام بھی لکھے تھے جس میں اسحاق خان صاحب بھی تھے، شاید آغا شاہد صاحب بھی تھے، اور یہ بھی اس کے ممبر تھے، تو اس میں صاحبزادہ یعقوب صاحب نے ان سب سے شیئر کی انفارمیشن کہ یہ ہوا تھا۔ صحیح، تو زاہد ملک صاحب کی تو ہے، اور جو باقی آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ صحیح، اقتباس۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انصار عباسی صاحب۔ جو یہ پہلا جواب ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے، آپ نے جو اپنا جواب تحریر کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی اور صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کی زبانی آپ نے خود سنا، وہ ذرا بتائیے گا کہ۔ جی ایسا ہے کہ میں ان کی بات سے متفق ہوں انصار عباسی صاحب کی، کہ انہوں نے کچھ حوالے دیے ہیں، انہوں نے خود سے یہ بات نہیں کہی، لیکن آپ نے ایسا لکھا نہیں، آپ نے جواب میں آپ نے ایسا لکھا نہیں۔ چلیے ہم سن لیتے ہیں ان کا جواب۔ انصار عباسی صاحب، ہم ان کا جواب سن لیتے ہیں۔ سارے جھوٹ میرے، آپ نے کہا کہ انصار عباسی نے جھوٹ بولے، دیکھیے میں نے سچے آگے اور باقی انصار عباسی جھوٹا ہو گیا۔ میں ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں لوگوں کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انصار عباسی جھوٹا۔ اچھا، ہم اس ایٹریبیوشن انصار عباسی صاحب، تنگ نظری انصار عباسی کی، مجھے بتائیں کہ کون سی تنگ نظری میری؟ انصار عباسی صاحب ایک منٹ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ ساتھ ہیں ڈاکٹر نیئر صاحب۔ ڈاکٹر نیئر صاحب کو پہلا سوال جو تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اس میں سارا، اور صاحبزادہ یعقوب صاحب کے حوالے سے جو اقتباس تھا آپ کی تحریر میں، اس کے حوالے سے یہ جو کہانی تھی یہ ہم نے زندگی میں پڑھی تھی، اور ہم سب بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہے۔ یہ تقریباً 1996-97 کی بات ہے، سلام صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، جب ایک محفل ہماری تھی جو اسلام آباد کلب میں ہوئی تھی۔ اس محفل میں بڑے جید لوگ موجود تھے، اس میں ڈاکٹر اقبال احمد تھے، اردشیر کاوس جی تھے، صاحبزادہ یعقوب علی خان تھے، ایئر مارشل اصغر خان تھے، اور ڈاکٹر مبشر حسن آپ نے کہا، ڈاکٹر ایس ایم نسیم صاحب، اور کئی لوگ تھے، تو 15-20 لوگ تھے۔ اور وہاں پہ یہ سوال صاحبزادہ یعقوب علی خان سے بالکل صاف صاف پوچھا گیا کہ یہ منسوب کیا گیا ہے آپ سے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ نہیں، یہ بات بالکل جھوٹی ہے اور لغو بات ہے۔ یہ بات انہوں نے ہم سب کے سامنے کہی۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر پرویز ہود بھائی بھی موجود تھے۔ صحیح۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک ایسی بات، اب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صاحبزادہ یعقوب علی خان ایسے آدمی تھے جو ایک جگہ کچھ اور بات کہتے تھے، کسی اور جگہ کچھ اور بات کہتے تھے، یا یہ
کہ جن لوگوں نے واقعہ بنایا ہے سلام کہتے ہیں کہ گوروں کے زمانے کے تعلیم یافتہ تھے, بڑے ڈسپلن اور وزیر خارجہ سابق وزیر خارجہ رہے ہیں. بہرحال ہم انصار بھائی صاحب سے دوسرا انصار بھائی صاحب نہیں پہلے ایک منٹ, اس میں تھوڑا سا میرا ایک جی بولیے. مجھے یہ بتائیں کہ صاحبزادہ صاحب نے یہ بات کہی, ان کو کہی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کوئی ریبٹل ایشو نہیں کیا کبھی پبلک میں, کبھی کسی میڈیا کو, زندگی کو کہیں ریبٹ کہ یہ سب بالکل لغو بات ہے, جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دیا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹرسٹ کریں کیونکہ انہوں نے مجھے جھوٹا لکھا ہے, یہ جھوٹ لکھتا ہے, انہوں نے لکھا ہے اس میں اپنے. اچھا انصار بھائی صاحب, انصار بھائی صاحب, انصار بھائی صاحب سنیں تو نا, میری بات تو سنیں, میری بات سنیں نا سر, میں کیا کہہ رہا ہوں. پرسنل نیئر صاحب نے پرسنل اٹیکس مجھ پہ کیے, کتنا اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریفرنسز کو کوٹ کیا ہے, لیکن اس اپنے رائٹ اپ میں انہوں نے پرسنلی میرے پہ اٹیک کیا ایز اف کہ سارا کچھ میری ذہن کی پیدائش ہے. اچھا آپ کے نام کے نیچے یہ تحریر ہوئی ہے, تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیجئے. دیکھیں ایک رائٹر جو ہے وہ جب کوئی تحریر کرتا ہے تو اس کی اونرشپ بھی لیتا ہے, ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اونرشپ لیتے ہیں. اور سنیں انصاری صاحب, ایک میری بات سن لیں پھر آپ جواب دیجئے گا, آپ کے پاس وقت ہے سر. دوسرا یہ کہ آپ نے جو تحریر سے جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر عبدالسلام صاحب ایٹمی پروگرام کے مخالف تھے یا ملک دشمن تھے. یہ بات آپ کی تحریر سے پڑھنے والے کو یہ صاف ظاہر ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات سنیے گا, آپ یا ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ہیرو ہیں پاکستان کے یا ان کے ہیرو ہوں. ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا ہیرو ہے, میری کنوکشن میں وہ بھی ہیرو. یہ میں آپ دیکھیں, کچھ فیکٹس میرے ہیں, کچھ فیکٹس ان کے ہیں. میں جو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ صاحبزادہ یعقوب صاحب کی, آپ میری بات سے زیادہ اعتبار کریں گے کہ ان کی بات کے اوپر, کہ صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی کوئی ریبٹل ایشو کبھی انہوں نے نہیں کیا. نمبر ایک بات, آپ کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ نیل صاحب نے جو بات کی انہوں نے کان سے سنی, اس پہ اعتبار ہم کر لیں. ڈاکٹر اے کیو خان زندہ ہیں, ان کی بات کے اوپر اعتبار نہ کریں. اور ڈاکٹر اے کیو خان نے یہ بھی کہا. چلیے تو ایک بات خاص بات اب آپ ان کے خاص بات یہ سنیے, ڈاکٹر نیل صاحب کی بات سن لیجیے پلیز. میں نے جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے, جی ڈاکٹر مسعود احمد, ڈاکٹر سمو مبارک من, یہ تمام لوگ اس وقت بھی حیات ہیں. اب یہ بولتے رہیں گے اور کسی کو بھی بات انصار بھائی صاحب دیکھیں وہ تو بات ہو گئی نا, اب تو ہم تحریر کے فیکٹس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ کبھی دوسروں کی بات کو کاٹ کے اس طریقے سے بات نہیں کرتے, وہ دوسروں کی بات کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں, تحمل سے سنتے ہیں بات کو, تحمل سے بات کو سنتے ہیں دوسروں کی, درمیان میں دخل اندازی کر کے تمام چیز کے تمام ماحول کو اپنی طرف کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ. اب بات سنیے آپ, میں نے نام دیا ہے ڈاکٹر مسعود احمد کا, ڈاکٹر سمو مبارک من کا, یہ حیات ہیں, ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ایٹم بم کے بنانے میں وہ موجود ہیں. آپ ان کے پاس جا کے تحقیق کر کے ان سے پوچھئے کہ سلام صاحب کے کیا کنٹریبیوشنز تھے, یہ آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر ریاض الدین کی کتاب آنے والی ہے, وہ چھپ رہی ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر سلام کے کیا کنٹریبیوشن تھے. یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جن کے کنٹریبیوشن پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اندر مسلمہ ہیں. ڈاکٹر ریاض الدین کو بھی نشان امتیاز ملا تھا. اچھا آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا کرتا ہوں. اور انصار بھائی صاحب, ایک آپ کی تحریر کے اندر ایک ہے کہ ایک اقتباس ہے, حوالہ ہے کہ 1989 میں 1989 میں بے نظیر بھٹو شہید کے پہلے دور حکومت میں 2 دن تک وہ انتظار کرتے رہے, ان سے سخت ناراض تھیں. اس کے اوپر میں نے جاوید جبار صاحب سے کانٹیکٹ کیا. آج انہوں نے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں بھی لکھا ہے, ڈان کے معروف شخصیت جاوید جبار اس وقت کیبنٹ منسٹر تھے. جاوید جبار صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کہ جو وضاحت کی آج آپ نے ڈان اخبار میں, جو تاثر ہے کہ وہ ناراض تھیں اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے ملنا نہیں چاہتی تھیں. دیکھیے مجھے شرف حاصل تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلے کابینہ میں دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 تک خدمت انجام دینے کی. ایک وزیر مملکت کی حیثیت سے پہلے اطلاعات اور نشریات کی وزارت میں, اور اس کے بعد تقریباً 1 سال وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اگست 1989 سے لے کے 1990 تک اگست. اس مدت میں کسی وقت بھی
مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ پروفیسر عبدالسلام کو انکار کیا ہے وزیر اعظم صاحبہ نے. میرے وزیر خود وزیر اعظم تھی، کوئی اور وزیر نہیں تھا، تو ڈے ٹو ڈے وزارت کی ذمہ داری وہ مجھ پر سونپی گئی تھی. اور اس کے یہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی انکار کرے یا ان کا احترام نہ کریں. بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت احترام کرتی تھیں، اور جب میں نے ایک تجویز پیش کی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کابینہ کے ممبر کے حیثیت میں چاہتا ہوں کہ جا کر ذاتی طور پر پروفیسر عبدالسلام کے احترام میں ان سے ملاقات کی جائے اور ان کو داد دی جائے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو منظور کیا اور میں حاضر ہوا ٹریسٹ اٹلی میں پروفیسر عبدالسلام سے ملنے کے لیے اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو اپنا احترام اور اپنے اپریسیشن کو ذاتی طور پر کنوے کرنے کے لیے. اور اس وقت مجھے بالکل نہیں یاد ہے پروفیسر سلام یہ کہتے ہوئے مجھے کہ جی یہ میرا شکوہ ہے. کوئی شکوہ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے بڑی تعمیری قسم کی تجاویز دی سائنس کی تعلیم اور بالامور تعلیم کو کس طرح بہتر طور پر مستحکم کیا جائے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ جبار صاحب. انصار عباسی صاحب یہ جو آپ کے جی میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. انصار عباسی صاحب میں نے کہا جاوید جبار صاحب کو آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ جو تحریر کے اندر جو مندرجات تھے اس کی اپنے طور پہ انہوں نے کلیئرفیکیشن دی اور جو آج ڈان کے اخبار میں بھی چھپی ہے. فرمائیے گا. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور جاوید جبار کو بھی اور نیت صاحب کو بھی پتہ نہیں اور کتنے لائن اپ کیے ہوں گے، لیکن اینی ہاؤ نو پرابلم. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو. جی، ایسے شخص کا نام ہوگا جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا، نیت صاحب کو تو بہت اعتبار ہوگا. پرویز ہودبائے، ابھی گوگل کریں ڈان میں پرویز ہودبائے کا ریفرنس سے لکھا ہوا ہے. ڈان کا اخبار کی بات کر رہا ہوں جس کا اخبار کا آپ نے حوالہ دیا ہے. ڈان اخبار جس نے آج آپ کہہ رہے ہیں جاوید جبار صاحب کا لکھا، جن کو جاوید جبار صاحب کو آپ نے لیا لائن پہ. جی، ڈان اخبار نے ہودبائے کو کوٹ کر کے لکھا کہ ہودبائے صاحب نے 1989-88 جی انصار عباسی صاحب جیسے ہی آپ نے کہا پرویز ہودبائے صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان کے حوالے سے لکھا گیا کہ وہ آئے اور میں ان کے پاس میریٹ میں گیا 2 دن وہ انتظار کرتے رہے، ان سے بے نظیر بھٹو نہیں ملی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، دیکھیں میں آپ کے لیے اس پروگرام میں آیا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ نیت صاحب ہوں گے، بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ مجھے کٹہرے میں نہیں. انصار بھائی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے. انصار بھائی صاحب دیکھیں لائن اپ کریں گے لوگوں کو جی اس طرح لائن اپ کر کے، تو اس لیے نہیں انصار بھائی صاحب اس کو ذاتی طور پہ آپ نہ لیں، آپ کی فالوئنگ بہت ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں انصار بھائی صاحب. جو میری سارا دن دیکھیں آپ کے، میں نہیں آ رہا تھا، آپ کے لیے آیا. آپ مجھے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہوں گے صرف نیت صاحب، جبار صاحب بھی آ گئے. میں نے جواب آپ کو دے دیا. جب آپ نے کہا، آپ پرویز صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ ڈان میں ان کے حوالے سے بات. میں 2 چیزوں پہ انصار بھائی صاحب دیکھیے یہ ذاتی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس تحریر سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کوئی وہ ایٹمی پروگرام کے خلاف تھے اور ملک دشمن تھے ڈاکٹر عبدالسلام. ایک اقتباس ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے صحافتی دنیا میں کہ آپ کس طرح ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. دوسرا جو ایک سیکنڈ صرف آپ کے پاس آؤں گا، پرویز ہودبائے صاحب بھی ہیں. دوسرا جو ہے اس کی ہیڈ لائن کے ربیع الاول کے مہینے میں یہ نوازش کیوں؟ تو اس سے تو آپ ایک مجھے یہ بتائیں کہ مجھے میرا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا حق ہے کہ نہیں، مجھے یہ بتا دیں. بالکل ہے، تو میں آپ ہی بول رہے ہیں. بس پھر میرا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹ کریں آپ. کیا آپ اس طرح لوگوں کو نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کالم روز ہزاروں چھپتے ہیں، کیا کسی ایک کالمسٹ کہ آپ اس طرح لائن اپ کرتے ہیں لوگوں کو؟ لیکن آپ کی فالوئنگ ہے، آپ ایڈیٹر ہیں، حکومت کی جانب سے یہ پذیرائی. دیکھیں انصار بھائی صاحب اس میں بالکل غلط بات یہ مسلسل بولتے رہے. اب آپ دیکھیں پروڈیوسر مجھے کہہ رہا ہے کہ 60% آف دا ٹائم یو ہیو کنزیوم، تو آپ کیا تو بات سن رہے ہیں. چھوڑ دیں آپ. پرویز ہودبائے صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس تحریر سے آپ کو اثر ملا. اور چھوڑیں، مجھے تو یوں لگا جیسے کہ اس میں بہت سی غلط باتیں ہیں اور غلط حقائق ہیں. آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا میرے ساتھ.
جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ نیئر صاحب ہوں گے اور آپ نے 5 منٹ 6 منٹ اپنا ویو پوائنٹ دینا ہے. اب آپ نے پہلے جاوید جبار صاحب کو بھی لے کے آگے, آپ حود بھائی صاحب کو انصار بھائی صاحب دیکھیے, آپ نے جب دیکھیے انصار بھائی صاحب, یہ جو مختصر وقت ہوتا ہے, اور جب آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے اس وقت ان کو میسج کیا, خود فون کیا, میں نے مجھے سارا پتا ہے. دیکھیں ابھی اچھا انصار بھائی صاحب سنیں, انصار بھائی صاحب سنیے, اب آپ پرویز ہود بھائی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا تاکہ پھر ہم انصار بھائی صاحب کے پاس جائیں پلیز. جی, تو میں نے انصار عباسی صاحب کا مضمون پڑھا اور مجھے یوں لگا کہ اس کے اندر بہت سی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. خاص طور پر یہ کہ عبدالسلام بم کے مخالف تھے, یہ بات قطعاً غلط ہے. سن 72 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی سائنسدانوں کو مدعو کیا تھا ملتان میں, اور ان سے کہا تھا کہ میں بم بنانا چاہتا ہوں اور آپ میں سے کون بم بنا سکتا ہے, تو ادھر جو سارے سائنسدان تھے انہوں نے عبدالسلام کی قیادت میں یہ کام شروع کیا تھا. اور جب پروفیسر ریاض الدین نے ایک گروپ بنایا تو پروفیسر ریاض الدین, آپ کو یاد ہونا چاہیے, پروفیسر عبدالسلام کے شاگرد تھے. پروفیسر عبدالسلام ایٹمی پروگرام سے کچھ وقت تک منسلک رہے تھے, یعنی کہ سن 72 سے لے کر سن 74 اور اس سے کچھ آگے تک بھی انہوں نے کبھی جو باتیں انصار عباسی صاحب نے کہی ہیں وہ بالکل نہیں کی تھی, اور کبھی انہوں نے اس پروگرام کی مخالفت نہیں کی. ہاں بعد میں میرا خیال ہے اس کے 6, 7, 8 سال بعد انہیں یہ خیال آیا تھا کہ شاید دنیا میں ایٹم بم اتنے نہیں ہونے چاہیے, اور پھر انہوں نے پگواش میں رکنیت بھی حاصل کی تھی. صحیح, لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے. اور جو جس واقعے کا ذکر ہے انصار عباسی صاحب کی کہ آج کے کالم میں یا کل کے کالم میں, وہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ پرویز ہود بھائی صاحب. انصار بھائی صاحب جی فرمائیے گا. دیکھیں اویس توحید صاحب, پرویز صاحب سے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جو جاوید جبار صاحب نے بات کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے. جی جاوید جبار میں پوچھ لیتا ہوں. بات کی ہے جو پرویز ہود بھائی صاحب کی تھی, جو کہ ڈان میں چھپی, میں نے پڑھی ہے, میرے ابھی انٹرنیٹ پہ گوگل پہ آپ کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہود بھائی صاحب نے کیا کہا. وہ بات ریلیونٹ تھی پوچھنے کی. آپ پوچھ لیجئے, اگر پرویز ہود بھائی صاحب لائن پر ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. میرا ایک سوال ہے عباسی صاحب سے. جی پوچھیں کہ کیا یہ بات سوال کریں مجھ سے ان کے حوالے سے. جی سوال کریں. جی آپ پوچھیے انصار بھائی صاحب, پرویز ہود بھائی صاحب لائن پر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جاوید جبار صاحب نے کہا کہ 1989 میں 88-89 میں جب عبدالسلام صاحب ملنے آئے تو ڈان میں ابھی بھی ایک آرٹیکل میں نے جو جب لکھنے سے پہلے پڑھا تھا, اس میں آپ کو کوٹ کیا گیا تھا کہ آپ بیریٹ میں ان کے پاس گئے, 2 دن وہ انتظار کرتے رہے, لیکن بے نظیر بھٹو ان سے نہیں ملی. یہ ڈان میں چھپا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عبدالسلام ملنا چاہ رہے تھے بے نظیر بھٹو سے, لیکن بے نظیر بھٹو نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اب جاوید جبار صاحب کو بولیں کہ اس کی وجوہات ایٹم بم سے بالکل تعلق نہیں رکھتی. بالکل سمجھ گیا, ٹھیک ہے, بالکل تعلق نہیں. اب آپ تو ضروری بات ہے جس کو آپ یہاں پر لا رہے ہیں, جس کا مسئلے کے ساتھ تعلق. انصار بھائی صاحب کمپلیٹ کرنے دیجئے, پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی پرویز ہود بھائی صاحب. جاوید جبار صاحب سے پوچھے کہ جاوید جبار صاحب نے کیا بولا تھا. نہیں میں انصار بھائی صاحب سوال کروں, پرویز ہود بھائی صاحب جو جی آپ میں سوال کروں. انصار عباسی صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کا کوئی بھی غیر مسلم شہری کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے, کیا آپ کے نزدیک وہ قابل تحسین نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ نے تو مجھے تنگ نظر لکھا, آپ نے جھوٹا لکھا. آپ انصار عباسی کو جانتے ہیں نہیں, لیکن آپ نے ججمنٹ دے دی. میں نے ان باتوں کو غلط کہا, میں نے انصار عباسی کو نہیں کہا. اگر آپ انصار عباسی ان باتوں کو جو غلط باتیں ہیں, جو جھوٹی باتیں ہیں, ان کو وہ دہرائیں گے تو وہ ملزم ٹھہریں گے. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان باتوں کو جھوٹ کہا, ان باتوں کو میں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے.
वैस साहब प्लीज आप इनका राइट अप निकाल के अच्छा। पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ते जी वो सरीहन जो है वो कई नहीं उन्होंने कहा कई झूठी बातों का सहारा लिया, कई झूठी बातों का सहारा लिया, ये एक है। और अंसार अब्बासी साहब ने अपनी रिवायती तंग नजरी का मुजाहरा करने के लिए अब सुनिए, अब अंसार भाई साहब मेरा सवाल है, आप जो है जरा प्रोडक्शन टीम वो ट्वीट दिखाए जिससे आपसे मेरी बात भी हुई थी शाम को। एक मिनट और पहले आप एक ट्वीट दिखाइए प्लीज कि जो आपने ट्वीट किया कि जुनेद जमशेद साहब जो है वो रिक्वेस्ट है चैनल के साथ, टीवी चैनल्स के, कि वो ना दिखाएं उनके माजी को। अंसारा भाई साहब आप भी सहाफी हैं कि वो इस्लाम उन्होंने उसकी तरफ राग़िब हो गए थे, तो आप उनका म्यूजिक वाला पास ना दिखाएं। आप ये मुझे बताइए, आप एडिटर हैं, मैं भी एडिटर रहा हूं और हूं, आप ये मुझे बताइए अंसार भाई साहब, क्या ये बात जायज़ है कि अगर मैं आपका रिपोर्टर हूं, आप मुझे कहें कि दानियाल अजीज साहब पे प्रोफाइल करें और मैं ये बात करूं कि आजकल वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को का दिफा कर रहे हैं, लेकिन माजी में उनकी एसोसिएशन मुशर्रफ साहब से ना दिखाऊं, उनके साहबजादे उनके वालिद का जिक्र ना करूं चौधरी अनवर अजीज साहब से, तो क्या ये आप कबूल होगा आपको? अच्छा, पहली बात तो मैं थोड़ा सा मैं आपका चूंकि पुराना मेरा उसमें आपने नहीं लिया था, यही जो कि उन्होंने मुखालफत की थी कि नहीं की थी, मुझे बताएं कि मौलाना कौसर नियाज़ी के ऊपर हम ट्रस्ट करें या इनके ऊपर नैयर साहब या उनके ऊपर ट्रस्ट करें। उनको एट्रीब्यूट किया गया, जाहिद मलिक साहब ने इनको एट्रीब्यूट किया कि जी वो कौसर नियाज़ी साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे भुट्टो साहब के। देखिए जाहिद मलिक साहब ने कौसर नियाज़ी साहब को कोट किया और कौसर नियाज़ी ने ये बात अगर किसी से कही तो वो जाहिद मलिक साहब थे। जाहिद मलिक साहब की ही किताबों के अंदर वो तमाम मवाद है जिसका आप सहारा ले रहे हैं और हम ये फैक्ट्स के साथ के सामने ला रहे हैं आपके। आप सुनिए एक मिनट के वास्ते, हम ये फैक्ट्स के साथ की बात सामने लाते चले जा रहे हैं आपके कि उनमें से हर बात झूठ है। अब आप ये कहिए कि आपको अगर वो झूठी बातें नहीं लगती तो हम आपको बात बताते हैं, उन लोगों का हवाला देते हैं जो हयात है, जाइए जाके उनसे पूछिए, तहकीक कीजिए। आप सहाफी हैं, सहाफी का काम तहकीक करना होता है। एक मिनट पूछे डॉक्टर ए क्यू खान से क्यों नहीं पूछते? अच्छा, अब मैं अंसारा भाई साहब ए क्यू खान से क्यों नहीं पूछते? डॉक्टर ए क्यू खान जो है वो एक पार्टी इंटरेस्टेड पार्टी है। सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ए क्यू खान से क्यों नहीं पूछते, अगर मुझे मौका दिया जाए तो। जी प्लीज परवेज उर्वे इसलिए कि ये एटमी प्रोग्राम उस वक्त शुरू हुआ था जब ए क्यू खान इस पिक्चर में थे ही नहीं। ये सन की बात है, 1972 की बात है, जब प्रोफेसर सलाम इस मैदान में आए और ए क्यू खान 76 के बाद आए, 76 के बाद इस मैदान में उतरे। उस वक्त तक जो बम का डिजाइन किया जा रहा था वो प्रोफेसर रियाजुद्दीन कर रहे थे, जो प्रोफेसर अब्दुल सलाम के शागिर्द थे। तो अंसार अब्बासी साहब ये बात भी अपने जहन में रखिए। और शागिर्द ने जरूर किया होगा, नैयर साहब ने कही है, आप तो मान रहे हैं ना, ये शागिर्द ने किया, उस्ताद ने नहीं किया, ये तो आप भी मान रहे हैं। मैं शागिर्द ने लिखा है अपनी किताब में कि उस्ताद की सरकर्दगी में किया। शागिर्द ने रियाजुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा है, जो किताब आने वाली है, कि ये सलाम साहब की सुपरविजन में काम हुआ। देखिए आप सहाफी हैं, आपका काम यह है कि जब आपके सामने मुख्तलिफ बातें आए तो जाकर तहकीक करें, लोगों से पूछने की। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ एक किताब का सहारा ना लें। एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ नैयर साहब, एक तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं, अंसार अब्बासी साहब की मैसिव फॉलोइंग है और ये इनकी फॉलोइंग बहुत है। उर्दू में कॉलम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं और पिछली 3 दिहाइयों से जर्नलिज्म में है, तो जाहिर बात है कि तहकीक करके और अपने हवाले से करते होंगे। लेकिन जब तहरीर छप जाती है तो खुद ब खुद उसका मुसन्निफ जो है वो कटहरे में आ जाता है, मेरी नाक़िस राय में अंसार अब्बासी साहब। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं। अच्छा अंसार भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर लूं, अंसार भाई साहब मैं आपसे सवाल कर लूं, आपने कितने जर्नलिस्ट को इस तरह कटहरे में लेके आया? अंसार भाई साहब मैं बताऊं आपको, आप ये बताइए अंसार भाई साहब एक सवाल तो करने दीजिए ना सर। ये अंसार भाई ये मुझे बताइए कि मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया जिससे आपकी एक सोच का झलक आती है, जिस पर आपने काउंटर किया डॉक्टर नैयर साहब को कि उन्होंने तंग नजरी का। मैंने वो लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने आपके ट्वीट को इस्तेमाल किया। मैंने कहा एज एन एडिटर
آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنید جمشید صاحب کے پاسٹ کو ڈیٹیچ کرنے کا ایز این ایڈیٹر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میوزک ہٹا دو، اب وہ جو جبہ پہنا ہوا ہے وہ شو کرو، کیسے ہو سکتا ہے سر؟ ایک بات میں کہوں، ایک منٹ اب سنیے گا، یہ جو میرا ٹویٹ آپ نے دکھایا، ایک تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا ریفرنس آپ نے کیسے وہ تنگ نظری سے کر دیا. میں نے جب آپ نے کہا اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا شام کو اپنی گفتگو میں آپ سے. نہیں یہ اسی تنگ نظری کی بات کر رہے ہیں جو نیہ صاحب نے لکھا ہے اپنے ریبٹل میں. میں اس ٹویٹ کے حوالے سے فیکچول بات کر رہا ہوں، جرنلسٹک بات کر رہا ہوں، ایڈیٹوریل بات کر رہا ہوں. کیا ایز این ایڈیٹر آپ کسی شخصیت کے پروفائل کرتے ہوئے اس کے پاسٹ کو ڈیٹیچ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ریکویسٹ کی اور جیسے آپ نے سجیسٹ کیا میسیو فالوئنگ کے ساتھ؟ دیکھیں جو فیکچولی رانگ جو جرنلزم میں جو ہمارے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز نے کیا کہ ایک پاپ سنگر کی ڈیتھ ہو گئی، ساتھ میں انہوں نے نعت خان بھی کہا پاپ سنگر، جس وقت ڈیتھ ہوئی وہ پاپ سنگنگ پہلے چھوڑ چکے تھے بہت پہلے، اور وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، وہ صحیح رستے پہ آئے، تبلیغ کی طرف آئے. اور آپ جب ایک بندہ فوت ہو جائے، اب دیکھیں میں آپ کو اسلامی ویو بتاتا ہوں، جب ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اچھائیوں کو آپ دیکھیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں. یہ ہم کیا ہوا یہ آپ کا یہ جرنلسٹک بات، یہ ایڈیٹوریل بات نہیں ہے انصارہ بھائی صاحب. میں آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں، مثال میں نے چھوٹی سی دی تھی، آپ ایڈیٹر ہیں، میں آپ کا رپورٹر ہوں، میں کوئی ایسی شخصیت میں پروفائل کرتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب کا مشرف صاحب کے ساتھ ایسوسیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پروفائل میں. آپ نے یہ لکھنا ہے، دیکھیں اگر آنیسٹ یہ لکھنا ہے کہ انہوں نے سنگنگ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا پروفیشن سنگنگ کا میوزک، اس کو انہوں نے ناپسند کیا، یہ آپ کو کہنا چاہیے، ناپسندیدگی کی. نہیں یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن ایڈیٹوریلی صحیح یہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ دل پاکستان سے ہی انہوں نے دل جیتے تھے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، سلمان جو ان کے ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء کے دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ روپ دھارتے ہیں جس سے ہم اس گھٹن سے نکلیں. دیکھیں اچھا آپ کو گھٹن لگتا ہوگا نا، دیکھیں آپ کو ان کی داڑھی، اسلام، ضیاء صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں، دل پاکستان گانے کی بات کر رہا ہوں. میں ایک سوال، میں ایک بات اور اٹھاؤں گا. سر 2.5 منٹ ہیں اس وقت، اور میں یہ آپ کو فیکٹ سیکھنے چاہیے پروفیشنلی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی میں پرویز عود بھائی صاحب میں آپ سے جو ظاہر بات ہے کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بتائیے کہ کوئی سائنسدان ہو، صادقین ہو، اپنا جاوید میاداد ہو، کوئی کسی بھی فکر، سوچ، فکر اور مذہب سے میرے خیال میں بالاتر ہوتا ہے. سائنس کا کیا تعلق، کھیل کا کیا تعلق جو ہے اس کے اندر اگر اس طرح ہو، وہ ذرا فرما دیجئے گا آپ سائنس کی فیلڈ سے. اگر عبدالسلام کو سائنسدان کے طور پر جانچنا ہے تو میرے خیال میں انصار عباسی صاحب اس کے اہل نہیں ہیں، اور میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نوبل پرائز کے حقدار تھے کہ نہیں تھے. انصار عباسی صاحب پلیز. یس اور نو. چلیں آپ بھی مجھ سے سوال کریں، اویس صاحب آپ بھی مجھ سے سوال کریں، منیر صاحب آپ بھی مجھ سے سوال کریں، نیہ صاحب سوری. دیکھیں میں آپ سب کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ سائنسدان نہیں ہیں تو پھر انصار بھائی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. انصار بھائی صاحب جو آپ نے سوال پوچھا اسی لحاظ سے جو انہوں نے مجھے کہا، جو پرویز ہود بھائی نے سوال پوچھا، تو جو سوال آپ نے پوچھا تو کیا ہود بھائی صاحب اس اہل ہیں کہ اس سوال کے جواب دیں؟ مجھے بتائیں. چلیے اب میں کیسے جو سوال سائنس کی فیلڈ سے تعلق ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کالمسٹ ہیں. آپ نے ریلیجن کی بھی بات کی نا. جی ہاں بالکل، یہ تو میں بھی بلیو کرتا ہوں انصار بھائی صاحب، یہ تو میں بھی بلیو کرتا ہوں، پوری دنیا کے اندر یہ بلیف ہے. چھوڑیں یار، مجھے بڑا افسوس ہے کہ کیسے آپ نے کوشش کی کہ ایک ٹریپ لا کے. نہیں انصار بھائی صاحب یہ بات نہیں کریں. انصار بھائی صاحب آپ کی تحریر میری تحریر کٹہرے میں آتی ہے، آپ کے تو میسو فالوئنگ ہے، تو آپ میسی فالوئنگ کو میں کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے. مجھے دیکھیں ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے بندے کی. آپ نے جس طرح سے میرے پہ چلیں انصار بھائی صاحب، آپ انصار بھائی صاحب میرے خیال میں انصار بھائی صاحب اس کو آپ غلط پیرائے میں لے رہے ہیں، غلط پیرائے میں لے رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اویس توحید صاحب آپ ویورز کو اپنی بات یہ نہیں سننے دیں گے کہ آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا.
مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس طرح ہم ٹریپ کریں گے انصار بھائی صاحب جی انصار بھائی صاحب آپ ایک انصار بھائی صاحب نے اپنے کالم میں ایک بات لکھی جو مجھے بہت کھلی. وہ انہوں نے کوٹ تو کیا ہے زاہد ملک صاحب کو, لیکن زاہد ملک صاحب کے بھٹو صاحب کے ساتھ بڑے مخاصمانہ ان کے نظریے تھے. تو یہاں پہ لکھا کہ جب عبدالسلام ناراض ہو کر چلے گئے تو ان کے پیچھے کسی کو بھیجا. بہت بہت شکریہ. کہا کہ جناب صحیح اس کے ساتھ ہی یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے. انصار بھائی صاحب بہت بہت شکریہ, پرویز ہد بھائی صاحب بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر نیر صاحب بہت بہت شکریہ. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے خدا حافظ.